کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بزرگوں نے خود مذاق اڑایا۔ اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا اور نہ ٹوائلٹ گئے۔ تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے۔ کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ مطلب عجیب و غریب یہ کہانیاں تو آپ کو ہر دوسری جگہ سننے کو ملیں گی کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے یہاں ہوتے تھے اور نماز مکے پڑھ لیتے تھے، مدینے جا کے پڑھ لیتے تھے، ان کی یہ پرواز ہوا کرتی تھی، روحانی پرواز، اور یہ وہ۔ ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، بنو سلمہ جو ہیں وہ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی، دور سے آنا، جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے، تو ہم قریب ہی آ جائیں۔ اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ہوگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے، نہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو، تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، جو ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے لمبی سی، اور اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھیں گے، ایک مدینے، ایک بیت المقدس، اور اس طرح اون بھی پڑھتے نا بیت المقدس کے کوئی نہیں کہ اتنے اسرائیل دی فوج وڑن نہیں دیندی انہوں نے، ٹھیک ہے، تو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ بیت المقدس نمازیں پڑھتے ہیں یہ بزرگ جا کے، اور نگاہیں مار کے بندوں کو بھسم کرتے ہیں، تو اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں نا، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے، ڈیوٹیاں لگی ہیں نا۔ جی اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے غوث کتب ابدال کی طرف۔ تو تمہیں ہی پوچھنا ہے نا کہ آپ کراچی شہر کی ڈیوٹی پہ ہیں، اور کراچی کی ساری ہیروئن اور ساری افیون اور چرس آپ کے مزار کے اوپر بک رہی ہے، تو یہ کیا ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں؟ آپ جناب لاہور شہر کی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے، آپ کو کہتے ہیں جی روحانی گورنر پنجاب، اور جتنی بے حیا عورتیں ہیں وہ اپنا ناچ گانا، اور جتنے چرسی اور پوڈری ہیں وہ آپ کے مزار پہ نظر آئیں، تو سرکار آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں، آپ ہی سے پوچھیں گے، آپ کا کلیم ہے نا، اللہ کا کلیم کہیں نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ تو امت کی ڈیوٹی ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بڑے یعنی جھوٹے قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی، ہم تو بالکل ایگری نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ،